السلام علیکم دوستو، میں ہوں زبیر افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آدھی دنیا کو فتح کرنے والے ظالم ترین حکمران چنگیز خان کی بایوگرافی کے چند اہم پہلو آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ دوستو، تاریخ انسانی میں اب تک جتنے بھی جنگ جو حکمران گزرے ہیں ان میں چنگیز خان کا نام چند اول ناموں میں شمار کیا جاتا ہے، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنی تلواروں کے بلبوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ دوستو، چنگیز خان 1162 عیسوی کو دریائے ہنان کے علاقے میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے ہنان کی زرخیز وادیوں میں بہت سے قبائل آباد تھے، جن میں کچھ منگول قبائل بھی موجود تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں لیسو کائی نام کے شخص کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے تیموجن رکھا۔ تیموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند دانا لوگوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ دوستو، منگول قوم ایک طاقتور اور وحشی قسم کی قوم تھی۔ یہ علاقہ چونکہ برفانی تھا لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی، لہٰذا یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچاؤ کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت تیموجن پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ابھی تیموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ تب وہ اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اس کو اکثر بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی، جس کا تیموجن پر گہرا اثر ہوا کرتا تھا، لہٰذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے ہی نہ ڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس وقت اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی، لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تیموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور متفقہ طور پر اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور دریائے ہنان کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا بھی خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول متعارف کروائے ہیں وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ رہے ہیں۔ چنگیز خان نے 1214 اور 1218 عیسوی میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کیا، اور چنگیز خان کی فوج کافی حد تک چین کی سرزمین سے واقف ہو چکی تھی، اور پھر انہوں نے آس پاس کے ان علاقوں کو فتح کیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں موجود تھیں۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں لوگوں پر پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو منگولوں کے خلاف ہوگا انہیں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ دوستو، چنگیز خان کی زندگی کا عجیب واقعہ 1219 عیسوی میں پیش ہے، جب اس کے چند سفیر جو کہ مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعہ کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس دوران اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ غارہ، سمرقند، شاہ پور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر حملہ کر کے انہیں بھی فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یہ لغار کی اور تقریباً 6500 رقبے کا مالک بن گیا۔ اس وقت اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیل گئی تھی۔ دوستو، منگول قوم چونکہ ایک وحشی قوم تھی، اسی لیے وہ جنگ کے دوران عورتوں، بچوں، بوڑھوں حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ہلاک کر دیتے تھے، اور وہ جس علاقے کو بھی فتح کرتے تھے وہاں کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ دوستو، چنگیز خان 18 اگست 1227 عیسوی کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے اہل و عیال نے اسے خزانوں سمیت نامعلوم جگہ پر دفنا دیا تھا۔ یوں 800 سال اس کی قبر دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کی مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ دوستو، چنگیز خان نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، مگر افسوس کہ وہ اپنی ہی تقدیر پر فاتح نہ ہو سکا۔
اور دوستو دنیا کے اندر ایک انسان کی یہی حقیقت ہے، انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں سے اپنے انجام کو ضرور پہنچنا پڑتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر اور موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔